السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو، دنیا کے اندر جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کی خرابی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ چھوڑ دو وہ گناہ جو تم تنہائی میں کرتے ہو اور چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو۔ دوستو، گناہ کرنے کی عام طور سے 4 وجوہات ہے اور چاروں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے گناہ کرنے کی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، انسان یہ سوچتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر اسے ایک بچہ بھی دیکھے نا تو وہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ اگر اس کے والد صاحب اس کے سامنے موجود ہو تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ تو تمہاری گھات میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، مرصاد کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شکاری ہوتا ہے نا، وہ جب شکار پہ جاتا ہے تو باریکی سے وہ شکار پر تیزی سے نشانہ تاکتا ہے اور اس میں وہ اپنی سانس کو بھی روک لیتا ہے جب وہ نشانہ لگاتا ہے، اور اپنے شکار کی طرف اس کی نگاہ پوری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک اسی طرح اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ دیکھنے والا اللہ ہے۔ جب یہ احساس ہمارے دل سے نکل جاتا ہے تو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ذہن میں رہے کہ وہ ذات ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ دوسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ تو کر لوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا۔ عام طور سے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کسی کی غیبت کی، کسی پہ بہتان لگایا، پتہ ہی نہیں چلا۔ کسی کے مرڈر کیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی، اور تمہارے سینوں کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں کے راز اور بھیدوں کو بھی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کر لوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ تو کر لوں گا، میرے ساتھ کون ہوگا؟ میرے ساتھ نہیں، جو چاہوں میں کر لوں۔ کوئی نہیں ہے گھر، اب چاہے جو کر، مقولہ بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ بندو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 4 ہوتے ہو تو 5واں تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہو۔ تو یہ نہ سوچے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ انسان باغی بن جاتا ہے، ڈھیٹ بن جاتا ہے گناہ کرتے کرتے۔ عام طور سے جب نوجوان جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ کسی کی بات کو نہیں سنتا۔ پیرنٹس اس کو سمجھاتے ہیں، محلے والے اسے سمجھاتے ہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ اچھا میں نہیں کرتا، کیا کر لوں گے، میں نہیں سنتا کسی کی، آپ کیا کر لیں گے، میری مرضی ہے، میں جو چاہے کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے، ان کا عذاب بہت شدید ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم کیسے یہ کہہ دیتے ہیں؟ اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے کو بھیجتے ہیں، پھر دنیا میں زلزلے آتے ہیں، طوفان چلتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹی برباد ہو جاتی ہے، زمینیں ختم ہو جاتی ہے، کھیتی باغات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جو انسان کروڑ پتی تھا وہ کل کا روڑ پتی بن جاتا ہے، اس کی ساری جائیداد تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہ کہیں دوستو کہ میں جو چاہوں، میری مرضی ہے، میں کر لوں گا، ایسا بالکل نہیں۔ اور 4 ہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گواہ فرمائیں گے، آپ اس کو نوٹ کر لے
اپنی ڈائری میں لکھ لے کہ سب سے پہلی گواہی فرشتے دیں گے قیامت کے دن، کرامن کاتبین، جو انسان کے کندھوں پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ ہاں، یعلمون ما تفعلون، ساری چیزیں وہ جانتے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ دوسری گواہی انسان کے نام اعمال کھولا جائے گا۔ جب انسان کے نام اعمال کھولا جائے گا، انسان حیرت میں پڑ جائے گا، حیران ہو جائے گا، فلاں جگہ یہ گناہ کیا، اس وقت یہ گناہ کیا، ہر چیز لکھی ہوئی ہوں گی دوستو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن کا وزن ہونا یہ تو برحق ہے، ہر انسان کا نام اعمال تولا جائے گا۔ تیسری گواہی انسان کے زمین دیں گی۔ جس زمین پہ انسان گناہ کرتا ہے، چاہے چھپ کر کرے، تنہائی میں کرے، محفل میں کرے، اکیلے میں کرے، جو گناہ انسان نے دنیا میں کیا ہوگا زمین اس کی گواہی دیں گی۔ اور قرآن مجید اس کا شاہد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین گواہی دیں گی، جو جو کام یہ دنیا میں کرتے تھے انسان بندے، وہ زمین گواہی دیں گی۔ اور چوتھی گواہی انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ پیر، ہر عضو قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ اس لیے دوستو، جب ہمارے ساتھ اتنی چیزیں گواہی دے دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے نیکی تقوی کی زندگی گزارے، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں نے فلاں گناہ کیا ہے، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں، مجھے کوئی ترکیب بتائے۔ تو حضرت نے اسے کہا کہ اچھا میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا حضرت مجھے ترکیب بتائے تاکہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور میری پکڑ بھی نہ ہو۔ عجیب بات ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھ دوست، یہ سب سے پہلے تو یہ سوچ کہ تو دنیا کے اندر ہے اور یہ ملک اللہ کا ہے، تو اس ملک سے، زمین و آسمان سے باہر نکل کر گناہ کر لے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں، میں دنیا اور زمین آسمان سے باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ تو حضرت نے کہا اچھا دوسری ترکیب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو کر گناہ کر، تنہائی میں جائے تو کہیں چھپ کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھتے ہو۔ تو عجیب بات ہے، اس نے کہا کہ حضرت ایسی کون سی جگہ ہے جہاں مجھے اللہ نہ دیکھے؟ اللہ تو ہر جگہ بندے کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا اچھا تیسری ترکیب یہ ہے کہ تو جب قبر میں جائیں گا تو فرشتوں سے کہہ دینا کہ آپ بغیر اجازت کے کیسے آ گئے میری قبر میں۔ ہاں، جیسے دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، نو پرمیشن وداؤٹ ایڈمیشن، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، کہ آپ کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے بغیر پرمیشن کے، تو آپ فرشتوں کو کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں فرشتوں کے ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں، میری کیسی ہمت ہوگی؟ تو جب اس نے یہ کہا نا کہ میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے، تو پھر حضرت نے کہا اچھا ایک اور ترکیب ہے کہ قیامت کے دن جب تجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، فرشتے موجود ہوں گے، تو ان کو کہہ دینا کہ یہ گناہ میں نے کیے ہی نہیں، ان کو ٹال دینا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میری کیا اوقات کہ میں فرشتوں کو ٹال سکوں، میری کیا حیثیت؟ تو جب اس نے یہ کہا نا کہ حضرت میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، تو اللہ والے بھی بڑے طبیب ہوتے ہیں، علاج کرنا جانتے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ اے دوست، جب تو ان میں سے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر گناہ ہی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا، میں آج کے بعد کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔